بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بھی کئی قول ملتے ہیں۔ ان سب میں سے مشہور یہ ہے کہ دمشق کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی کسی محرم ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا یا پھر ایسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا جو شریعت کے لحاظ سے ممنوع تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بادشاہ کو اس کے ارادے سے منع رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت بھی اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق رنجشیں پیدا ہو گئی۔ شیطان نے اس عورت اور بادشاہ کو ملا دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ بدبخت آپ علیہ السلام کا سر اور خون ایک تھال میں لے کر آئے۔ اس عورت نے جب سر مبارک کو دیکھا تو اسی وقت مر گئی اور جہنم وصل ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بادشاہ کی ملکہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام بلاوا بھیجا اور آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر جب مطالبہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے اور جو آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر واپس آئے۔ بادشاہ نے وہ سر مبارک اور خون اپنی ملکہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو انہیں اسلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کے والد، مجھے بتائیے کہ آپ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیح نظر آتے تھے، اور پھر جسے اللہ عز و جل نے فرمایا انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی۔ اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی جانب پیغام بھیجا، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ رکھا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کے قتل کی ٹھان لی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا۔ اس دن بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ جو عہد کر لیتا اسے پورا کرتا تھا۔ بادشاہ جب عید کے لیے روانہ ہونے لگا تو ملکہ نے اسے رخصت کیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، مگر وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حجرہ خاص میں عبادت میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک تیش میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون سر مبارک اس عورت کے پاس لے جایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ کیسا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت نماز میں مصروف رہا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس عورت، بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو ایک خادم سمیت زمین میں دھسا دیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ سب حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ میری تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے در پہ ہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ شیطان بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔ اس درخت نے مجھے اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو اس وقت پکڑ
پکڑ لیا جب درخت باہم مل رہا تھا، چنانچہ میری چادر کا پلو باہر رہ گیا۔ اور بنی اسرائیل جب وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں کہا کہ وہ درخت دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا اسے آری سے چیر دو، چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آری سے چیر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس وقت آپ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نہیں، تکلیف تو اس درخت کو ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے میری روح کو رکھ دیا تھا۔ یہ روایت غریب معلوم ہوتی ہے اور اس میں موجود کئی باتوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں موجود کئی باتیں صحیحان میں موجود واقعہ معراج کے مطابق نہیں، اور واقعہ معراج میں ان کا نام چند الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات دو خالازاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ دونوں خالازاد بھائی ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عشیہ بنت عمران اور حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم بنت آپس میں بہنیں تھیں۔ یہ قول بھی ہے کہ عشیہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی حنا کی بہن تھی۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی خالازاد بھائی تھے۔ واللہ عالم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا اس کے متعلق بھی بے شمار قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد اقصی میں شہید کیا گیا، ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاوہ کسی اور جگہ شہید کیا گیا۔ حضرت سوری الشمع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو اس پتھر پر شہید کیا گیا جہاں 70 انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن مسیح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وقت نصر دمشق آیا تو اس نے ایک جگہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے، اور سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ وقت نصر نے آپ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعد بن مسیح کی جانب سے صحیح ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دمشق میں شہید کیا گیا، اور وقت نصر کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جیسے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ واللہ عالم۔ حضرت زید بن وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک محراب کے نزدیک ستونوں میں سے نکلا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی جلد اور سر کے بال میں کوئی فرق نہ آیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابھی شہید کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو جامع مسجد دمشق کے سکہ سک نامی ستون کے نیچے مدفن کیا گیا۔ واللہ عالم۔ ابن عکاس کرانی المتقاضی فی الفضائل الاقصی میں عباس بن صبح سے اور انہوں نے مروان سے اور انہوں نے سعید بن عبدالعزیز سے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام قاسم سے روایت کیا ہے کہ دمشق کے بادشاہ کا نام احد بن ہدیہ تھا، اور اس نے اپنے بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے ارلیا کی سے اپنے بھتیجی کی ارلیا سے جو سعد کی شہزادی تھی۔ دمشق میں واقع سوق الملوک بازار ریل کا ذاتی تھا، اور وہاں سے سونا وغیرہ ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ احد کے بیٹے نے کسی وجہ سے اسے 3 طلاقیں دے دیں اور پھر اسے رجوع کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت تجھ پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ حلالہ نہ کر لے، یعنی کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور پھر وہ اسے طلاق دے اور اس کی شادی تیرے ساتھ ہو۔ اس عورت نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سنی تو وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ اس احد سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون طلب کیا۔ احد نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس اسے سپاہی آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر تھال میں رکھا اور اس عورت کے پاس لے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت جبرون کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ علیہ
السلام کے سر مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس عورت کے لیے حلال نہیں جب تک کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہم مصری نہ ہو جائے۔ اس عورت نے وہ تھال لیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک اس میں موجود تھا۔ وہ اس تھال کو لے کر اپنی ماں کے پاس آئی اور جب اس نے وہ تھال ماں کے سامنے رکھا تو زمین میں دسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زمین میں غائب ہو گئے اور پھر پہلوؤں تک دستی گئی۔ ماں نے شور مچانا شروع کیا اور اس دوران وہ کندھوں تک زمین میں دس چکی تھی۔ ماں نے جلادوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ دیں تاکہ وہ اس کے سر سے اپنے دل کو تسلی دے سکے۔ چنانچہ اس عورت کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور باقی تمام جسم زمین نے نگل لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر نے دمشق پر حملہ کیا اور 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ حضرت سید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ یہ کسی نبی کا خون تھا جو ابلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے خون تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا، اب تو رک جا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ خون ابلنا بند ہو گیا۔ اہل دمشق میں سے کئی لوگ بیت المقدس کی جانب بھاگے۔ بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار لوگ قیدی بنا لیے گئے اور بے شمار لوگ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ واللہ عالم۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے جتنا علم آپ تک پہنچا سکے پہنچا دیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔